السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز لیڈیز آئلینڈ کی قسط نمبر 6 جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مادام روزی، سراوا میں کاسٹر کو اس کے خاص اڈے پر ہلاک کر دیا گیا ہے اور ایسا پاگشے کہ علی عمران کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ دوسری طرف سے رافکر نے کہا تو مادام روزی بے اختیار کرسی پر اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کاسٹر کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیسے؟ وہ تو انتہائی مجا ہوا ایجنٹ تھا، وہ کیسے آسانی سے ہلاک ہو سکتا ہے؟ مادام روزی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری بات درست ہے، وہ واقعی بےحد مجا ہوا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا اور میں نے اسے اسی لیے سراما بھیجا کہ میرا خیال تھا کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن کرنے والا آدمی ہے، وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو سنبھال لے گا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا، وہ خود ان کے ہتھے چڑھ کر ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تھا، لیکن سر آپ کو کیسے معلوم ہوا اسے عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سراما میں کوئی چکر چل گیا ہو۔ آپ کو کاسٹر کی فطرت کا اندازہ ہے؟ مدام روزی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق کاسٹر نے عمران کے ایک ساتھی ماسٹر کلر کے جوانا کو سراما میں ٹریس کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے جوانا اور اس کے دوسرے ساتھی کو اغوا کر کے خصوصی اڈے پر ریڈ ہاؤس میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اس سے عمران کے متعلق تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو وہاں بے ہوشی کے عالم میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جب کاسٹر کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو اس سے رابطہ قائم کیا گیا، لیکن ریڈ ہاؤس سے کوئی جواب نہ ملا تو ریڈ ہاؤس کی چیکنگ کی گئی۔ وہاں سے کاسٹر کی لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی دستیاب ہوئی۔ اس کے علاوہ ریڈ ہاؤس میں موجود تمام افراد ہلاک کر دیے گئے تھے اور وہ جوانا اور اس کا کریمی ساتھی دونوں غائب تھے۔ چنانچہ مجھے اطلاع کی گئی کہ میں نے اسے تلاش کا حکم دیا تو مجھے 1% بھی یقین نہیں کہ وہ لوگ دستیاب ہوں گے۔ میں نے تمہیں کال اسی لیے کیا کہ ویسے تو انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، وہ آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کے مقابل بھی اس جیسے ہی ایجنٹ تھے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کاسٹر سے کوئی ایسی معلومات حاصل کر لی ہوں جس سے وہ لوگ تمہارے جزیرے کے لیے خطرہ بن جائیں۔ رافکر نے تفصیل بتاتے کہا، کاسٹر سے وہ لوگ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اسے کسی بات کا علم ہی نہیں، اور ویسے بھی وہ لوگ یہاں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے۔ مدام روزی نے جواب دیتے کہا، جارز آئلینڈ سے زیر آب ٹنل والا راستہ تو سرکاری طور پر ختم ہو چکا ہے، کیا اسے عملی طور پر بھی ختم کیا گیا ہے یا وہ وجود میں ہے؟ اچانک رافکر نے کہا تو مدام روزی بے اختیار چونک پڑی۔ وہ تو کب سے ختم ہو چکا، چنانچہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، مدام روزی نے جواب دیا۔ لیبارٹری کے انتظامی انچارج سارجر کو جانتی ہو تم؟ رافکر نے پوچھا۔ سارجر کو؟ جی ہاں جانتی ہوں، کیوں؟ مدام روزی نے حیرت سے کہا، سارجر کی لاش ایک ہوٹل کے کمرے میں دستیاب ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کی دوست لڑکی پینی کی لاش بھی ملی ہے، اور سارجر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اسی روز سراما پہنچا تھا۔ وہ کس راستے سے لیبارٹری سے سراما پہنچ گیا؟ دوسری طرف سے رافکر نے سخت لہجے میں کہا تو مدام روزی کے چہرے کے عضلات جیسے سکڑ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارجر سراما گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ گزشتہ ایک ماہ سے تو نہ یہاں سے کوئی گیا ہے اور نہ یہاں کوئی آیا ہے، مدام روزی نے کہا۔ مدام روزی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید اب تک قبر میں اتر چکی ہوتی، لیکن یہ صرف تمہاری ذات ہے کہ مجھے نرمی اختیار کرنی پڑی ہے۔ مجھے تو تمہارے بھی سراما پہنچنے کی حتمی اطلاع مل چکی ہے۔ تم وہاں کاسٹر کے ساتھ دیکھی گئی ہو، اور سارجر والی بات بھی درست ہے، اس کا مطلب کہ جارز آئلینڈ والا راستہ ابھی موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ اسے خفیہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور سارجر کی لاش جس حالت میں دریافت ہوئی ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر انتہائی خوفناک تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس پر یہ تشدد اس راستے کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ کام بھی عمران یا اس کے ساتھیوں کا ہوگا۔ اور اب تم میرا مطلب آسانی سے سمجھ رہی ہوگی کہ عمران اور اس کے ساتھی اس راستے کو استعمال کر کے یا تو اب تک لیڈیز آئلینڈ پہنچ چکے ہوں گے یا پھر پہنچنے والے ہوں گے، اور ایک بار یہ لوگ وہاں داخل ہو گئے تو پھر کوئی بھی انہیں لیبارٹری کو تباہ کرنے سے روک نہیں سکے گا۔ اسی لیے میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں، تم فوری طور پر حرکت میں آ جاؤ، اس راستے کو فوری طور پر بلاک کر دو اور پورے جزیرے کو اچھی طرح چیک کرو، جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے گولی سے اڑا دو، رافکر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہ بھولوں گی اور ہمیشہ آپ کی کنیز رہوں گی، روزی نے جواب دیا۔ تم پوری طرح ہوشیار رہو، اس وقت یہی بات سب سے زیادہ ضروری ہے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مدام روزی نے ریسیور رکھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لے لیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے نئی زندگی ملی ہو، اور یہ تھی بھی حقیقت کہ اسے معلوم تھا کہ اگر رافکر یہ اطلاع اوپر دے دیتا کہ ایسا راستہ موجود ہے اور اسے غیر سرکاری طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو یقیناً اسے دنیا کی کوئی طاقت بھیانک موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ رافکر نے واقعی اس پر احسان کیا تھا، یا پھر شاید رافکر نے ایسا اسی لیے کیا کہ وہ موجودہ حالات میں مدام روزی کو علیحدہ کرنے کا رسک نہ لے سکتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر اس نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا۔
اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ماریانا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روزی بول رہی ہوں ماریانا۔ مدام روزی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس مدام۔ دوسری طرف سے بولنے والی کا لہجہ یکسک انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ سارجر کب گیا ہے سراما؟ مدام روزی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سارجر؟ مگر وہ تو… دوسری طرف سے بولنے والی نے بری طرح گھبرائے لہجے میں کہا۔ دیکھو ماریانا، میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے کسی کو سراما نہیں جانے دینا اور نہ کوئی سراما سے یہاں آئے گا، لیکن اس کے باوجود سارجر وہاں پہنچ گیا۔ کیوں؟ مدام روزی کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ آئی ایم سوری مدام، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں سارجر کے بارے میں میرے کیا جذبات ہیں۔ میں اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ماریانا کے رو دینے والی آواز سنائی دی۔ سارجر کو سراما میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا کہ سارجر صرف تمہیں بیوقوف بناتا ہے، وہ دراصل پینی کا دیوانہ ہے، لیکن تمہیں اس معاملے میں اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا۔ بہرحال چونکہ مجھے معلوم ہے کہ سارجر کی ہلاکت کا سن کر تمہارا کیا حال ہو رہا ہوگا، اسی لیے میں تمہیں اس بار معاف کر دیتی ہوں۔ آئندہ اگر مجھے کسی کوتاہی کی اطلاع ملی تو پھر تمہارا انتہائی عبرتناک حشر ہوگا۔ مدام روزی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مدام، ماریانا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو دھاڑے مار مار کر رونے سے روکے ہوئے ہے۔ سنو، فوری طور پر ٹنل کو بلاک کر دو، فوری طور پر، اور جب تک میں نہ کہوں اسے کسی صورت اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ مدام روزی نے کہا۔ یس مدام، ماریانا نے جواب دیا۔ کوئی سراما جزیرے سے آیا تو نہیں؟ مدام روزی نے اچانک ایک خیال کے آتے ہی پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی دوست روز میری 2 ایفریمین لڑکیوں کے ساتھ آئی ہے، وہ شاید آپ تک پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ دوسری طرف سے ماریانا نے جواب دیا۔ روز میری 2 عورتوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گی، بہرحال تم فوری طور پر راستہ بلاک کر دو۔ مدام روزی نے ہونٹ چباتے کہا۔ یس مدام، ماریانا نے جواب دیا اور مدام روزی نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مدام روزی نے سرد لہجے میں کہا۔ مدام، آپ کی دوست روز میری 2 ایفریمین عورتوں کے ساتھ آئی ہے اور آپ سے فوری ملاقات چاہتی ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آئی تھی۔ تم ایسا کرو کہ اسے ان 2 عورتوں سمیت 0 روم میں پہنچا دو، میں وہیں ان سے ملاقات کروں گی۔ 0 روم کی انچارج شارلٹ کو کہہ دو کہ وہ ان تینوں کو راڈز والی کرسیوں میں جکڑ کر پھر مجھے اطلاع دے۔ مدام روزی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ روز میری کن عورتوں کو ساتھ لے آئی ہے؟ نان سینس، یہ کوئی موقع ہے کسی کو لے کر آنے کا؟ مدام روزی نے ریسیور رکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تھی۔ یس، مدام روزی نے ریسیور اٹھاتے کہا۔ شارلٹ کی کال ہے مدام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بات کراؤ، مدام روزی نے اسی سرد لہجے میں کہا۔ ہیلو مدام، شارلٹ بول رہی ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ روز میری اور اس کے ساتھ آنے والی عورتوں کے بارے میں میرے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے؟ مدام روزی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس مدام، انہیں اچانک بے ہوش کر کے راڈز والی کرسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے شارلٹ نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے پہنچنے سے پہلے ان تینوں کا میک اپ چیک کرو۔ مدام روزی نے کہا۔ روز میری کا بھی؟ دوسری طرف سے شارلٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا بھی۔ اس وقت ہنگامی حالات ہیں اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، مدام روزی نے کہا۔ یس مدام، ایسے میں نے روز میری کے ساتھ آنے والی ایفریمین عورتوں کا میک اپ چیک کیا ہے، دونوں کے چہرے پر میک اپ نہیں ہے، وہ دراصل اپنے اصل چہروں میں ہے۔ البتہ روز میری چونکہ آپ کی دوست ہے اسی لیے میں نے اس کا میک اپ چیک نہیں کیا، اور اب آپ کے حکم کے بات کر لیتی ہوں، شارلٹ نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے آنے تک چیک مکمل کر لو، مدام روزی نے جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبا دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے فون پیس کے نیچے لگا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور اس کے بعد کریڈل سے ہاتھ ہٹا کر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، ڈیانا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روز میری بول رہی ہوں۔ روزی بول رہی ہوں۔ ڈیانا، مدام روزی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مدام، ڈیانا کا لہجہ لگ تھی انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ماریانا کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹنل وے بند کر دے، کیا اس نے ایسا کر دیا ہے؟ مدام روزی نے پوچھا۔ یس مدام، ابھی چند لمحے پہلے راستے بلاک کر دیے گئے۔ شٹل کار کہاں ہے، تمہاری طرف یا پھر ماریانا کی طرف؟ مدام روزی نے پوچھا۔ ماریانا کی طرف، مدام، آپ کی دوست روز میری 2 عورتوں کے ساتھ اس پر آخری بار سوار ہو کر گئی تھی، پھر شٹل کار واپس نہیں آئی، ڈیانا نے جواب دیتے کہا۔ اب تم ایسا کرو کہ اس کی انٹرنس کو بھی مکمل طور پر بلاک کر دو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ایجنٹ وہاں سے پیدل ہی ٹنل میں سے گزر کر یہاں نہ پہنچ جائے، مدام روزی نے جواب دیتے کہا۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ پورا پروجیکٹ ہی کلوز کر دیا جائے؟ ڈیانا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، میں مکمل کلوزنگ چاہتی ہوں، تم اپنے سارے عملے سمیت بے شک سراما چلی جاؤ، جب پلاننگ ختم ہوگی تو تمہیں واپس بلا لیا جائے گا، مدام روزی نے کہا۔ یس مدام، جیسے آپ کا حکم، ڈیانا نے جواب دیتے کہا۔ حکم کی فوری تعمیل ہونی چاہیے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، مدام روزی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھی اور دفتر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔
इमरान अपने साथियों समेत जारेज आइलैंड में वाकई 2 मंजिला इमारत में कायम होटल के एक बड़े कमरे में मौजूद था। वो सब 2 छोटे जहाज चार्टर कराकर सरामा से जारेज पहुंचे थे। जारेज एक छोटा सा जजीरा था जो तमाम तर घने दरख्तों से ढका हुआ था। उसके मगरबी हिस्से में क्रीमी बहरिया का एक छोटा सा अड्डा था, जबकि इसके मशरक की तरफ स्मगलरों ने अपने अपने अड्डे बनाए हुए थे। इन अड्डों में होटल, बारी और फिर बड़ी बड़ी इशरतगाहों के अलावा ज़ेर ज़मीन स्टॉक हॉल भी शामिल थे, जहां स्मगल की जाने वाली इंतहाई कीमती अशिया का ज़ख़ीरा रखा जाता था। इमरान और उसके साथी इस वक्त जिस स्मगलर तंजीम के अड्डे पर मौजूद थे, इसका नाम टारगेट था। ये तंजीम बैनुल अक़वामी सतह पर शराब की स्मगलिंग का धंधा करती थी और न सिर्फ क्रीमिया बल्कि पूरे यूरोप और दूसरे बराज़मों में बड़े बड़े होटलों और बार की खसूसी शराब सप्लाई की जाती थी। इस मखसूस शराब का नाम भी टारगेट ही था। इस शराब में मुंशियात को इस तरह मिक्स कर दिया जाता था कि ये शराब मुंशियात इस्तेमाल करने वालों के लिए तोहफा बन जाती थी। चनाचा तमाम दुनिया की हुकूमतों ने इस मखसूस शराब पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन ये तंजीम न सिर्फ अपनी खुफिया फैक्ट्रियों में टारगेट शराब तैयार करती थी, बल्कि इसे खुफिया तौर पर स्मगल भी करती थी। ज़ेर ज़मीन दुनिया में टारगेट शराब बेहद मकबूल थी, गो कि यह आम शराब से कई गुना ज़्यादा कीमती होती थी, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे ही खरीदना पसंद करते थे। जारेज में टारगेट ने एक खास अड्डा बनाया हुआ था। यहाँ इस शराब के बड़े बड़े खुफिया गोदाम बनाए हुए थे। जारेज में दूसरी स्मगलिंग करने वाली टारगेट से छोटी तंजीमें थीं, इसीलिए एक लिहाज से जारेज टारगेट का मुकम्मल होल्ड था। टारगेट का क्रीमिया में एक डायरेक्टर हॉकिंस था, जो कि अब लॉर्ड हॉकिंस कहलाता था। लॉर्ड हॉकिंस से इमरान के खासे पुराने ताल्लुकात थे और लॉर्ड हॉकिंस इमरान की सलाहियतों का बेहद मद्दाह था। इमरान ने लॉर्ड हॉकिंस की मदद से ही जारेज में इस अड्डे का सुराग लगाया था और लॉर्ड हॉकिंस ने जारेज से टारगेट के चीफ जैक को इमरान और उसके साथियों की मुकम्मल इमदाद करने का हुक्म दिया था। यही वजह थी कि चीफ जैक इस वक्त खुद हवाई अड्डे पर मौजूद था जब इमरान अपने साथियों समेत चार्टर जहाज़ों पर जारेज पहुंचा था, और फिर चीफ जैक ही इन सब को अपनी तंजीमों की मखसूस कारों में लेकर यहाँ पर पहुंचा था। इमरान ने चीफ जैक को बताया कि इसका असल मकसद लेडीज़ आइलैंड पहुंचना है और वो इसके लिए ज़ेर आब टनल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चनाचा चीफ जैक तमाम इंतजाम करने का वादा करके उन्हें होटल में छोड़कर वापस चला गया और अब इमरान को उसकी वापसी का इंतजार था। उसे मालूम था कि जारिस पर लामहला मदाम रोज़ी के मुखबर मौजूद होंगे, इसीलिए उसने खुद बिल्कुल बाहर निकल कर काम करने से गुरेज किया था ताकि मदाम रोज़ी को उसकी यहाँ आमद की इत्तला ना मिल जाए। इमरान चाहता था कि जब तक वो साथियों समेत लेडीज़ आइलैंड पहुंच ना जाए, इस वक्त तक इनकी यहाँ मौजूदगी का किसी को इल्म ना हो सके। वो सब आइंदा की प्लानिंग में मसरूफ़ थे कि दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा सुर्ख बालों वाला चीफ जैक अंदर दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात नुमाए थे। मुझे अफसोस है जनाब कि अब आप किसी भी सूरत लेडीज़ आइलैंड नहीं पहुंच सकते, जैक ने अंदर दाखिल होते कहा। ये किसी भी सूरत वाला फ़िक्रा गलत है। किसी भी सूरत में तो ख्याल के ज़रिए वहाँ पहुँचना भी आ जाता है, जबकि हम ख्यालों में तो कम अज़ कम वहाँ जा सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो जैक के चेहरे पर छाया हुआ दगदग बेख्तियार दूर हो गया। वो गहका मारकर हंस पड़ा। आप वाकई इंतहाई मुनफरिद शख्स हैं प्रिंस। मेरा तो ख्याल था कि मेरा फ़िक्रा सुनते ही आपका चेहरा भी मायूसी से लटक जाएगा, लेकिन आपने तो उल्टा मेरे जहन पर छाई हुई मायूसी की गर्द साफ कर दी, जैक ने हंसते हुए कहा और फिर कुर्सी पर बैठ गया था। हाँ, अब बताओ कि क्या हुआ। तुमने आते ही खौफनाक धमाका कर दिया और तुम्हें शायद मालूम ना हो, लेकिन मेरे साथी जानते हैं कि मेरे असाब बेहद कमज़ोर हैं। मैं ऐसी वहशतनाक खबरें सुनने से पहले ही मुल्क अदम के सफ़र पर रवाना हो सकता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते कहा और साथ ही इमरान के साथी उसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिए थे। आपके एसाब और कमज़ोर, ये कैसे हो सकता है? मैंने जो खबर सुनाई थी, अगर मुझे कोई सुनाता तो मैं खुद बेहोश हो जाता। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरे एसाब खासे मजबूत हैं, और आपने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, इससे तो यही मालूम होता है कि आप दुनिया भर में सबसे मजबूत एसाब के मालिक हैं। जैक ने मुस्कुराते कहा, बस इतनी ही तारीफ काफ़ी है, इससे ज़्यादा की तो मेरे एसाब झिड़क भी सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते कहा और जैक इमरान के इस खूबसूरत फिक्रे पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रिंस, वो प्रोजेक्ट ही क्लोज हो चुका है जिसके ज़रिए लेडीज़ आइलैंड तक पहुंचा जा सकता था, इसीलिए अब कोई रास्ता नहीं। जैक ने संजीदा लहजे में कहा। कैसे? पूरी तफसील बताओ। इमरान ने भी संजीदा होते कहा। जारे से लेडीज़ आइलैंड तक एक ज़ेर आब टनल हुकूमत क्रीमिया ने बनाई थी। इसमें शटल गाड़ी चलती थी। इसका रास्ता जजीरे के जनूबी साहिल पर ज़ेर ज़मीन बनाया गया था। नीचे काफ़ी गहराई में इस टनल का आगाज़ होता है। ये चूँकि हुकूमत के कंट्रोल में है, इसीलिए हम में से कोई इधर नहीं जा सकता। यहाँ इसकी इंचार्ज मादाम रोज़ी की एक नायब मादाम डियाना थी, जिसके साथ 10 औरतें और 10 मर्दों का अमला था। इसमें एक आदमी मेरा दोस्त था, इसीलिए मैंने आपसे हामी भर ली कि मैं आपको इस टनल के ज़रिए लेडीज़ आइलैंड तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि दौलत में बहुत ताकत होती है और डियाना और उसके अमले को अगर भारी रकूमात देकर काम करवाया जाए तो ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने इस सिलसिले में इंक्वायरी कराई तो पता चला कि
वो ज़ेरे ज़मीन अड्डा ही क्लोज कर दिया गया है और डियाना अपने अमले समेत अब 2 घंटे पहले सरामा जा चुकी है। जैक ने कहा। तो क्या हुआ, इस क्लोज अड्डे को खोला भी तो जा सकता है। इमरान ने कहा। नहीं, वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम हैं और वहीं के अड्डे से इस निज़ाम का लिंक है। अब जबकि वो अड्डा क्लोज हो चुका है तो इसके करीब जाने वाला भी मशकूक हो सकता है और इसके बाद इसे ज़ाहिर है कि बगैर पूछे ही ढेर कर दिया जाएगा। जैक ने कहा। क्या तुम कभी इस अड्डे पर गए हो? इमरान ने पूछा। हाँ, 1-2 बार गया हूँ, एक औरत से मिलने। जैक ने कदरे हिचकिचाते कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कागज़ कलम लो और फिर पूरी तफसील से इस अड्डे का बैरूनी और अंदरूनी नक्शा बना दो। इमरान ने कहा तो जैक ने एक साइड पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जैकब से बात करवाओ, मैं जैक बोल रहा हूँ, रूम नंबर 4 से। जैक ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मदमाना आवाज़ सुनाई दी। यस सर, जैकब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन में मौजूद लाउडर की वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। जैकब, मार्च को तलाश करके यहाँ मेरे पास रूम नंबर 4 में फ़ौरन भेजो और इसे एक बड़ा सफ़ेद कागज़ देकर भेजना, जल्दी। जैक ने कहा और रिसीवर रख दिया था। मार्च के ताल्लुकात मादाम डियाना से बेहद करीबी रहे हैं। वो अक्सर इस अड्डे में ही रहता था, इसीलिए मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह वो इस अड्डे के बारे में नक्शा भी बना सकता है और आपको दूसरी तफसीलात भी बता सकता है। वो डियाना के साथ कई बार लेडीज़ आइलैंड भी जा चुका है। जैक ने रिसीवर रखकर इमरान से मुस्कुराते कहा। ये मार्च मर्द है या औरत? इमरान ने चौंक कर पूछा तो जैक भी चौंक पड़ा। मर्द है, क्यों? जैक ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर वो लेडीज़ आइलैंड कैसे जा सकता है? वहाँ तो कोई मर्द दाखिल ही नहीं हो सकता। इमरान ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा तो जैक बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रिंस, सरकारी तौर पर और बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन लेडीज़ आइलैंड में मर्दों की भी कसीर तादाद मौजूद है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि मर्द घरों, होटलों और तहखानों से बाहर नहीं आते, और दूसरी बात ये कि तमाम मर्द सरामा हैं। सरामा के अलावा और कोई मर्द वहाँ मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता। जैक ने जवाब देते कहा। फिर इससे पहले कि इस बारे में मज़ीद कोई बात होती, दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सफ़ेद कागज़ था। आओ मार्च, यहाँ बैठो, जैक ने आने वाले से कहा और साथ ही बड़ी एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। यस चीफ, मार्च ने मदवाना लहजे में कहा और खामोशी से खाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि प्रिंस और उसके साथी लॉर्ड हॉकिंस के दोस्त हैं और लॉर्ड ने हुक्म दिया है कि इसके साथ हर मुमकिन तावन किया जाए। जैक ने मार्च से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, मार्च ने जवाब दिया। प्रिंस लेडीज़ आइलैंड जाना चाहते हैं। इन्हें ज़ेरे आब टनल वाले रास्ते का इल्म था, लेकिन अब मालूम हुआ है कि इस पूरा प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया है। तुम्हारी दोस्त डियाना और इसका सारा अमला 2 घंटे पहले ही सरामा पहुंच चुके हैं। तुम चूँकि वहाँ जाते रहते हो, इसलिए तुम प्रिंस को वहाँ का अंदरूनी और बैरूनी नक्शा बना कर दो। इसके अलावा भी तुम जो कुछ जानते हो वो बता दो। जैक ने मार्च को तफसील बताते हुए कहा। यस चीफ, मार्च ने जवाब दिया। पहले तुम नक्शा तो बनाओ, फिर बाकी बातें भी कर लेंगे, इमरान ने मार्च से कहा। और मार्च ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ मेज़ पर रखा और जेब से कलम निकाल कर उस पर झुक गया था। वो नक्शा बना रहा था, इमरान उसे साथ साथ हिदायतें भी देता जा रहा था और इससे ज़रूरी बातें भी पूछता जा रहा था। इस तरह थोड़ी ही देर बाद मेज़ पर प्रोजेक्ट का अंदरूनी और बैरूनी नक्शा तैयार हो चुका था, जो खासा वाज़ेह भी था। अब तुम ये बताओ कि इस रास्ते से जो साइंसदान लेडीज़ आइलैंड जाया करते, वो वहाँ पहुँचकर कहाँ जाते? इमरान ने पूछा तो मार्च चौंक पड़ा। साइंसदान? कौन साइंसदान? वहाँ साइंसदानों का क्या काम? मार्च ने हैरान होते पूछा। वहाँ हुकूमत क्रीमिया की खुफिया लेबॉर्ट्री है और जाहिर है कि लेबॉर्ट्री में साइंसदान ही काम करते होंगे। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब देते कहा। मुझे तो मालूम नहीं, और ना ही मैंने सरामा के अलावा किसी मर्द को वहाँ जाते देखा है और ना सुना है। और इतना मुझे मालूम है कि सरामा लोग लड़ने भिड़ने के तो माहिर हो सकते हैं, कम से कम साइंसदान नहीं हो सकते। मार्च ने जवाब देते कहा। चलो ठीक है, तुम इस टनल के बारे में तफसीलात बताओ, इमरान ने कहा और फिर मार्च ने इस बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर इमरान ने उससे मज़ीद सवालात पूछे और इसके बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी और मार्च सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। जैक जैक अब हमें ज़रूरी असलहा चाहिए और लेडीज़ आइलैंड में कोई खुफिया अड्डा जहां हम मादाम रोज़ी की नज़रों से बचकर कुछ दिन गुजार सकें, इमरान ने कहा। असलहा तो जैसा आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी रहा अड्डा, तो लेडीज़ आइलैंड में एक होटल है जिसका नाम ग्रीन वेल है। इसकी मालिका इथर है। मादाम रोज़ी से पहले वो लेडीज़ आइलैंड की इंचार्ज थी, फिर हुकूमत क्रीमिया ने मादाम रोज़ी को इंचार्ज बनाकर भेज दिया तो वो सिर्फ होटल तक महदूद हो गई है। वैसे सरकारी तौर पर वो मादाम रोज़ी की नायब है, लेकिन दर पर्दा वो इससे बेहद खार खाती है। लेकिन जाहिर है कि इसका बस नहीं चलता, इसलिए वो खामोश है। वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है और अक्सर यहाँ आती रहती है। मुझे यकीन है कि अगर इससे हतमी तौर पर मालूम हो जाए कि आप लोग मादाम रोज़ी के ख़िलाफ़ काम करते हुए इसे ज़िक पहुँचा सकते हैं, तो वो यकीनन आपकी मदद करेगी ताकि मादाम रोज़ी को सज़ा हो जाए और इसकी जगह वो वहाँ की इंचार्ज बन जाए। जैक ने जवाब देते कहा।
لیکن اس سے رابطہ کیسے ہوگا؟ عمران نے کہا، اس کے پاس ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر ہے جس کا ایک پیس میرے پاس بھی ہے۔ اس ٹرانسمیٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کال کیچ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے بات ہو جائے گی، لیکن مسئلہ تو وہی ہے، آپ وہاں پہنچیں گے کیسے؟ جیک نے کہا، اس بات کو چھوڑو، اس کلوز پروجیکٹ میں ہم اپنی مرضی کا راستہ بنا لیں گے اور اس ٹنل میں چاہے ہمیں پیدل ہی کیوں نہ سفر کرنا پڑے، سفر کر کے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اصل مسئلہ وہاں کا ہے۔ عمران نے کہا، میں ٹرانسمیٹر لے کر آتا ہوں اور ایتھر سے بات کرتا ہوں۔ جیک نے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر واپس دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے اس ٹنل تک پہنچنے کی کوئی ترکیب سوچ لی ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں، مارش کی چند باتوں سے ایک محفوظ طریقہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا اور ہم خاموشی سے اس میں داخل ہو کر آگے بڑھ جائیں گے۔ چونکہ مدام روزی اس پروجیکٹ کو کلوز کر چکی ہے، اسی لیے وہ اس طرف سے پوری طرح مطمئن ہوگی اور اس کے اس اطمینان کی وجہ سے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہ ہوگی اور ہم بحفاظت وہاں پہنچ جائیں گے۔ اصل مسئلہ وہاں جا کر پیدا ہوگا۔ اب دیکھو کہ اگر یہ ادھر رضامند ہو گئی تو پھر شاید کام بن جائے، ورنہ کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا۔ بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہے، عمران نے جواب دیتے کہا اور پھر باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جولیا کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور پھر جیسے ہی اس کا ذہن جاگا، اس کی بند آنکھیں خود بخود کھل گئی تھیں۔ پہلے چند لمحوں تک تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا ذہن صاف سلیٹ کی طرح ہو گیا ہو، لیکن پھر اس پر سابقہ واقعات کے نقوش ابھرنے لگے۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اور صالحہ روز میری کے ساتھ لیڈی سائلنٹ پہنچ گئی تھی اور روز میری انہیں ایک عمارت میں لے آئی تھی جسے اس نے مادام روزی کا ہیڈ کوارٹر بتایا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ مادام روزی بھی ان سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے، لیکن پھر اچانک کوئی چیز اس کی ناک سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ اس کا ذہن یکلگ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح چونک پڑی۔ وہ لوہے کی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا جسم راڈس میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ صالحہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ روز میری۔ ان دونوں کے جسموں میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں بھی اس کی طرح بے ہوش تھیں اور اب انہیں ہوش آ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن یہاں اس کمرے میں تشدد کرنے کی انتہائی جدید مشینیں اور آلات بھی جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ سامنے ایک دروازہ تھا جو فولاد کا بنا ہوا تھا اور بند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مدام روزی نے ایسا کیا ہے، لیکن کیوں؟ روز میری کے مطابق تو وہ اس کی بہترین دوست ہے، جولیا نے بڑبڑاتے کہا۔ اسی لمحے صالحہ بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ اوہ اوہ جولیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ صالحہ نے ہوش میں آتے جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا اور اسی لمحے روز میری بھی ہوش میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر بھی انتہائی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کیا ہوا؟ ہمیں ان کرسیوں میں کس نے جکڑا ہے؟ روز میری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا اس کی بات کا جواب دیتی، بھاری دروازہ کھلا اور وہ تینوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگیں۔ دروازے میں سے ایک نوجوان لیکن قدرے فربئی جسم کی مگر خوبصورت ایک کریمی لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بال اخروٹی رنگ کے تھے اور اس کے کاندھے تک آتے تھے۔ اس کے جسم پر چست جینز اور جینز کی ہی جیکٹ تھی۔ شکل و صورت سے وہ خاصی خوبصورت کہلائی جا سکتی تھی۔ اس کے پیچھے دو عورتیں بھی تھیں، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی جبکہ دوسری خالی ہاتھ تھی۔ روزی، یہ سب کیا ہے؟ یہ روز میری نے ان کے اندر آتے ہی سب سے آگے والی سے مخاطب ہو کر کہا، جو جولیا اور صالحہ دونوں سمجھ گئیں کہ سب سے آگے والی ہی مدام روزی ہے۔ ابھی بتاتی ہوں، مدام روزی نے سپاٹ لہجے میں کہا، پھر سامنے رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ شارلٹ، مدام روزی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا جو خالی ہاتھ تھی، اور وہ بھی مدام روزی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ تیسری مسلح عورت ان کے عقب میں جا کھڑی ہوئی۔ روز میری، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ دونوں عورتیں کون ہیں اور تم میری اجازت کے بغیر انہیں یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ مدام روزی نے روز میری سے مخاطب ہو کر کہا، اور روز میری نے جولی اور صالحہ کے بارے میں آنے مارٹی سے ان کی لڑائی اور پھر ان کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی تھی۔ تو تم انہیں اسی لیے یہاں لے کر آئی ہو کہ میں انہیں یہاں اپنے پاس رکھ لوں؟ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ تم پہلے فون پر مجھ سے بات کرتی، مدام روزی نے جواب دیتے کہا۔ میں نے صرف تم سے ملانے کے لیے لائی ہوں، کیونکہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اب تم نے مزید بھرتی کرنا ہی بند کر دیا ہے، روز میری نے جواب دیتے کہا۔ سوری روز میری، تم نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ ساتھ اب تمہاری بھی سزا موت ہے، مدام روزی نے یکلگ سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی شارلٹ بھی کھڑی ہو گئی۔ میری، ہمارے جانے کے بعد ان تینوں کو گولی مار دینا اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینکوا دینا، روز میری نے مڑ کر مسلح عورت سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ روز میری چیخ چیخ کر اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور چند لمحوں بعد مدام روزی اور شارلٹ دونوں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ روز میری کا چہرہ خوف کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے روز میری کہ تم میرے ہاتھوں سے ہلاک ہو رہی ہو، ایسے مسلح عورت جو اب کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، ہاتھ میں پکڑی مشین گن سیدھی کرتے روز میری سے مخاطب ہو کر کہا، میری پلیز میری رک جاؤ، مجھے مت مارو، رک جاؤ، روزی کو میں منا لوں گی۔ روز میری نے بری طرح کھکیاتے ہوئے کہا، نہیں اب کوئی فائدہ نہیں، اگر میں نے مدام کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گی، اب تو تمہیں بہرحال مرنا ہی پڑے گا، میری نے رکے ہوئے لہجے میں جواب دیتے کہا۔
ایک منٹ، تم نے ہمیں مارنا ہے تو مار دو، ویسے بھی ہم بے بس ہیں، لیکن کیا تم ہماری آخری خواہش پوری کر سکتی ہو؟ انتہائی بے ضرر سی خواہش، اچانک جولیا نے اس مسلح عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سی خواہش؟ میری نے حیران ہو کر جولیا کی طرف دیکھتے کہا۔ صرف اتنا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے اس وقت شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے اور میں پیاسی نہیں مرنا چاہتی۔ جولیا نے کہا تو میری بے اختیار ہنس پڑی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا، تم پیاسی مرتی ہو یا پانی پی کر مرتی؟ میری نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس تم سے ایک مرنے والی کی آخری خواہش سمجھ لو پلیز، جولیا نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے باہر جانا پڑے گا، یہاں تو پانی موجود نہیں۔ میری نے ایک طویل سانس لیتے کہا اور پھر مشین گن اس نے سامنے موجود خالی کرسی پر رکھ دی اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر گئی، اس کی پشت پر دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جولیا نے بجلی کی تیزی سے اپنے جسم کو نیچے کی طرف کھسکایا تھا اور اس کی پتلی سی ٹانگ مڑ کر کرسی کی سیٹ سے نیچے ہوتی گئی اور اس کا پیر اگبی طرف پہنچ گیا تھا۔ جولیا نے جلدی سے پیر کو موڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو کرسی کے اگبی پائے کے ساتھ نیچے سے اوپر لے جانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد پیر ایک جگہ اٹک گیا تھا اور جولیا نے پیر کو ذرا سا اٹھا کر اس جگہ رکھا اور پھر ہونٹ بھینچ کر اس نے پوری قوت سے دبایا تھا۔ دوسرے لمحے کٹاک کٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود راڈز کرسی میں سے ہی غائب ہو گئے اور دوسرے لمحے جولیا برق رفتاری سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سولیہ اور روزمیری دونوں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس لمحے بھاری دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور جولیا نے کرسی پر رکھی ہوئی مشین گن جھپٹی اور اچھل کر دروازے کی سائڈ پر دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور میری اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل تھی۔ ارے یہ! میری کے منہ سے جولیا کے خالی کرسی دیکھ کر الفاظ نکلے ہی تھے کہ جولیا نے عقب سے اس کے سر پر مشین گن کا بٹ پوری قوت سے مار دیا تھا اور میری چیختی ہوئی منہ کے بل فرش پر جا گری۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے نکل کر لڑکتی ہوئی دور چلی گئی۔ بوتل چونکہ پلاسٹک کی تھی اس لیے وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ میری نے نیچے گرتے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو جولیا کی لات حرکت میں آ گئی تھی اور دوسرے لمحے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی میری ایک بار پھر چیخ مار کر نیچے گری تھی اور ساکت ہو گئی۔ جولیا نے بجلی کی تیزی سے گھوم کر پہلے سے بند دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر دوڑ کر وہ سولیہ اور روزمیری کی کرسیوں کے عقب میں آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی سولیہ اور روزمیری دونوں آزاد ہو گئی تھیں۔ تم انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہو، مگر اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو ہمیں مار ڈالیں گے، روزمیری نے آزاد ہوتے کہا۔ فکر مت کرو، جس محرمی سے مدام روزی نے تمہارے اور ہمارے قتل کا حکم دیا ہے، اب اسے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، جولیا نے کہا اور پھر وہ سولیہ سے مخاطب ہو گئی۔ گریٹی، میرے ساتھ مل کر میری کو اس کرسی پر بٹھاؤ تاکہ میں اسے راڈس میں جکڑ کر اسے اس کمرے کے اور باہر ماحول کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکوں، جولیا نے کہا اور سولیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چند لمحوں بعد ہی بے ہوش میری اس کرسی پر راڈس میں جکڑی ہوئی تھی جس میں تھوڑی ہی دیر پہلے جولیا موجود تھی۔ جولیا نے دونوں ہاتھوں سے میری کی ناک اور منہ بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی جب میری کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو وہ ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس نے ایک طرف رکھی ہوئی مشین گن ایک بار پھر اٹھا لی تھی۔ روزمیری اور سولیہ دونوں خاموش کھڑی تھیں۔ سولیہ کے چہرے پر تو اطمینان اور سکون تھا جبکہ روزمیری کا چہرہ اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سخت خوفزدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری نے کراہتے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اب تم بتاؤ میری کہ اس کمرے سے باہر عمارت میں کتنے افراد ہیں اور مدام روزی کہاں ہے؟ جولیا نے میری سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر تم رہا کیسے ہو گئی؟ میری نے جولیا کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے جولیا کا بازو گھوما اور کمرہ میری کے گال پر پڑنے والے زوردار تھپڑ سے گونج اٹھا تھا۔ میری کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے خون کی پتلی سی لکیر بہہ نکلی تھی۔ اب اگر سوال کیا تو مشین گن کا بٹ پڑے گا اور نہ صرف تمہارا جبڑا ٹوٹے گا بلکہ تمہارا چہرہ بھی ہمیشہ کے لیے مسخ ہو جائے گا۔ تم نے چونکہ میری آخری خواہش کا احترام کیا ہے اس لیے میں تمہیں زندہ اور صحیح سلامت رکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا انحصار تمہارے جوابات پر ہے، جولیا نے غراتے کہا۔ مجھے مت مارو، میں بتاتی ہوں، میری نے خوفزدہ ہوتے کہا۔ شاید چہرہ مسخ ہو جانے کا سن کر اس کی ساری قوت ارادی جواب دے گئی تھی۔ بولو، کمرے سے باہر کتنے افراد ہیں؟ روزی نے کہا تھا۔ اور روزی کہاں ملے گی؟ یہاں پر یا کہیں اور؟ جولیا نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ یہ مدام روزی کے ہیڈ کوارٹر کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ یہاں بیسمنٹ میں مسلح عورتیں رہتی ہیں، ان کی انچارج شارلٹ ہے۔ مدام روزی حکم دے کر ہیڈ کوارٹر اپنے دفتر میں ہی ہے اور شارلٹ بھی اس کے ساتھ گئی ہے، لیکن وہ ابھی واپس آ جائے گی، میری نے تفصیل بتاتے کہا۔ 20 عورتیں کہاں ہیں؟ کیا ایک ہی کمرے میں ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، یہاں 2 بڑے تہہ خانے ہیں جن میں سے ایک میں مشینری نصب ہے، 15 عورتیں وہاں کام کرتی ہیں، ان کی انچارج مدام ہے۔ میرے علاوہ باقی 5 عورتیں دوسرے تہہ خانے میں ہیں جو اس کے کمرے کے باہر راہداری کے آخر میں ہے، میری نے کہا تو جولیا سولیہ اور روزمیری کی طرف مڑی۔ آؤ میرے ساتھ،
جولیا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ تو تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ روز میری نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ روز میری، اس وقت ہماری اور تمہاری جان خطرے میں ہے اور اپنی جان بچانا فرض ہے۔ جان بچانے کے لیے ہمیں روسی کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ قابو میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم زندہ اس جزیرے سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے تم بس خاموش رہو، مداخلت بالکل نہ کرنا۔ جولیا نے دروازے کے قریب رک کر سرد لہجے میں روز میری سے مخاطب ہو کر کہا اور روز میری نے کسی خوفزدہ بچی کے سے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا نے سر کے مخصوص اشارے سے صالح کو روز میری کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہنے کا کاشن دے دیا تھا اور پھر دروازہ کھل کر وہ باہر آ گئی۔ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کی ایک سائڈ بند تھی جبکہ دوسری سائڈ کھلی ہوئی تھی اور دوسری طرف ایک بڑا سا تہخانہ نظر آ رہا تھا جس میں سے کئی عورتوں کی باتیں کرنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور دوسرے لمحے وہ اس تہخانے میں داخل ہو گئی۔ ارے یہ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں کرسیوں پر بیٹھی 5 عورتیں اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ جولیا نے ٹریگر دبا دی اور تہخانہ مشین گن کی ٹٹراہٹ کے ساتھ ان 5 کے حلق سے نکلنے والی چیخوں اور ان کے فرش پر گرنے کے دھماکوں سے گونج اٹھا تھا۔ جولیا نے اس وقت ٹریگر سے ہاتھ ہٹایا جب وہ 5 کی 5 ساکت ہو گئی۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یخلق روز میری نے حلق کے بل چیختے کہا۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر ذہنی طور پر معاف ہو چکی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہو جاتا جولیا تیزی سے گھومی تھی اور دوسرے ہی لمحے ایک بار پھر ٹٹراہٹ کی آواز ابھری اور پھر اس بار روز میری کے جسم پر جیسے گولیوں کی بارش سی ہو گئی۔ وہ چل کر پشت کے بل جا گری اور چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گئی۔ اب یہ عذاب بنتی جا رہی تھی، جولیا نے بڑبڑاتے کہا اور اسی لمحے صالح نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک طرف رکھی ہوئی مشین گنوں میں سے ایک مشین گن اٹھا لی تھی۔ اب اس مشین روم میں پہنچنا ہے اور سنو، جو نظر آئے اڑا دو، تمام مشینیں تباہ کر دو تاکہ ہمارے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے جولیا کہ ہمیں اس طرح اندھا دھند اقدام کرنے کے بجائے اس روسی کو پہلے پکڑنا چاہیے۔ اگر اس کے کانوں میں ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو یہاں سے فرار ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم بے بس ہو جائیں گے۔ صالح نے کہا، لیکن اوپر جانے سے پہلے نیچے موجود تمام افراد کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ جولیا نے کہا اور پھر تیزی سے ایک دیوار میں موجود بند دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے دوسری طرف جھانکا تو ادھر ایک اور چھوٹی سی راہداری تھی جس کا اختتام ایک اور بڑے تہخانے میں ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہ بڑا تہخانہ بھی ساؤنڈ پروف تھا، اسی لیے جولیا کو یقین تھا کہ مشین گن کی فائرنگ اور مرنے والی عورتوں کے چیخوں کی آوازیں دوسرے تہخانے تک نہیں پہنچی ہوں گی۔ اس تہخانے کا دروازہ بھی بند تھا اور دروازے کی ساکھ بتا رہی تھی کہ یہ تہخانہ بھی ساؤنڈ پروف ہے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی اس دروازے کے قریب پہنچی ہی تھیں کہ اچانک انہیں اس تہخانے کے کھلے دروازے سے جہاں 5 عورتیں ہلاک ہوئی تھیں کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور جولیا اور صالحہ بجلی کی تیزی سے مڑی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے اچھل کر وہ اس کھلے دروازے کی سائڈ میں دیوار کے ساتھ ہو گئیں۔ اسی لمحے ایک عورت اچھل کر اس کے سامنے راہداری میں داخل ہوئی تھی۔ صالحہ کسی بھوکے عقاب کی طرف پر جھپٹ پڑی تھی۔ اب زندہ رہنا ہے یہ اسے زندہ رکھنا ہے، یہ شارلٹ ہے، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا مشین گن والا ہاتھ گھوما اور مشین گن کا بٹ صالحہ کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی اور نیچے کی طرف جھک کر اسے اچھالنے کی کوشش کرتی ہوئی شارلٹ کے سر پر پوری قوت سے پڑا تھا اور شارلٹ کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ اس کا تیزی سے مہکتا ہوا جسم یہ حلق سے ڈھیلا پڑ گیا تھا اور اسی لمحے صالحہ نے گرفت ہٹائی اور شارلٹ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن جولیا کی لاش ایسی پڑی کہ وہ ایک لمحہ تڑپ کر ساکت ہو گئی۔ اسے یہی پڑا رہنے دو، آؤ، جولیا نے آگے بڑھتے کہا اور ایک بار پھر وہ دونوں دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس دروازے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا شیشے کا لگا ہوا تھا۔ جولیا نے اس میں سے جھانک کر دوسری طرف دیکھا اور بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، اس قدر مشینری! اس کا مطلب ہے یہ وہ مشینری ہے جس کی مدد سے مدام روزی جزیرے پر موجود عورتوں کو چیک کرتی ہے۔ اس کا خاتمہ تو لازمی ہے، جولیا نے کہا اور پھر صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مشین گن تیار رکھو، ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مسلسل فائر کھول دینا ہے، اس سے پہلے کوئی سمجھ سکے یہاں موجود ہر عورت کا خاتمہ یقینی ہونا چاہیے، جولیا نے صالحہ سے کہا اور پھر صالحہ نے اس بات میں سر ہلانے پر جولیا کے آگے بڑھی اور پھر اس نے بھاری دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے کھولا اور دوسرے لمحے تیزی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ بڑا تہخانہ ہال نما تھا۔ اس کی 3 دیواروں کے ساتھ انتہائی جدید ترین مشینری نصب تھی۔ ہر مشین کام کر رہی تھی اور ہر مشین کے سامنے 2 عورتیں موجود تھیں جبکہ درمیان میں میز پر مستطیل شکل کی بڑی سی مشین موجود تھی جس کے ساتھ ایک کرسی پر ایک عورت بیٹھی اسے کنٹرول کر رہی تھی۔ جولیا اور صالحہ اندر داخل ہو گئیں لیکن کسی نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور شاید ان کے فرشتوں کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کوئی دشمن اچانک یہاں پہنچ سکتا ہے۔ خبردار! اچانک جولیا نے چیخ کر کہا تو ہال میں موجود تمام عورتیں بے اختیار اچھل کر مڑی تھیں اور دوسرے لمحے ان کے چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی ان کے منہ سے الفاظ نکلتے جولیا نے ٹریگر دبا دیا اور پھر جولیا کے ٹریگر دباتے ہی صالحہ نے بھی فائرنگ شروع کر دی اور ہال کے کمرے میں چیخوں کے طوفان کے ساتھ مشینری کے پھٹنے اور ٹوٹنے کے خوفناک دھماکے گونج اٹھے۔ چند منٹ بعد ہی جب ان دونوں نے فائرنگ روکی تو تہخانہ مذبح خانے کے ساتھ ساتھ کباڑ خانے کی شکل بھی اختیار کر چکا تھا۔ تمام مشینری کے پرخچے اڑ گئے تھے اور وہاں موجود عورتیں لاشوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اب آؤ چلیں،
جولیا نے مطمئن انداز میں مڑتے کہا اور تیزی سے دروازے سے باہر راہداری میں آ گئی تھی جہاں شارلٹ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ جولیا، اس طرح کا قتل عام کیا ضروری ہے؟ سولیہ نے ہونٹ بھیجتے کہا۔ آج کے بعد یہ الفاظ دوبارہ منہ سے نہ نکالنا۔ ہم پوری دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کے سروں پر منڈلاتے موت کے بھیانک خطرے کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ان بے گناہ اربوں انسانوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے 20-25 افراد کا قتل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور پھر یہ سب گنہگار افراد ہونے والے اس قتل عام کے لیے کام کر رہی تھیں۔ یہ خود بے گناہ نہیں ہے، اسی لیے ان پر رحم کھانے کا مطلب اربوں بے گناہ افراد کی ہلاکت ہے۔ جولیا نے سرد لہجے میں سولیہ سے مخاطب ہو کر کہا تو سولیہ بے اختیار جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی ان قاتلوں کے سلسلے میں اس قدر ٹچی نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو انسان ہیں، لیکن دراصل یہ اس قاتل مشین کا حصہ ہیں جو دنیا کے بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ سولیہ نے جواب دیا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب شارلٹ کو اٹھا کر اس کمرے میں لے چلو جہاں وہ میری بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے ذریعے ہم مدام روزی کو یہاں طلب کریں گے، ورنہ اوپر نہ جانے کتنے افراد موجود ہوں اور عمارت کا نقشہ نہ جانے کس قسم کا ہو۔ جولیا نے کہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر شارلٹ کو اٹھا کر کاندھے پر لادنے میں سولیہ کی نہ صرف مدد کی تھی بلکہ اسے سہارا دے کر وہ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ میری اسی طرح کرسی پر روٹس میں جکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ او مدام شارلٹ، یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ یہ تو انتہائی تیز ہیں، میری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ یہاں ایسا کوئی فون ہے جس کی مدد سے شارلٹ براہ راست مدام روزی سے بات کر سکتی ہو؟ روزی براہ راست شارلٹ سے بات کر سکتی؟ جولیا نے سولیہ کی مدد سے شارلٹ کو ایک کرسی پر بٹھاتے میری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، تہہ خانے کے دائیں ہاتھ میں دیوار پر ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے، اسے ہٹاؤ تو دیوار میں چھوٹی سی الماری نمودار ہو جائے گی۔ اس الماری میں اسپیشل کارڈلیس فون موجود ہے جس کا رابطہ براہ راست مدام روزی کے اسپیشل فون سے ہے۔ یہ انتہائی ہنگامی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے، میری نے جواب دیا۔ تم اسے راڈس میں جکڑ کر ہوش میں لے کر آؤ، میں یہ فون لے آؤں، جولیا نے سولیہ سے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تہہ خانے کی دیوار پر واقعی ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تصویر ہٹائی تو سپاٹ دیوار پر ایک الماری نمودار ہو گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا اور اس میں کرنسی کے ساتھ ساتھ ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا کارڈلیس فون بھی موجود تھا جس پر صرف 2 بٹن تھے، جن میں سے ایک پر آف اور دوسرے پر آن لکھا ہوا تھا۔ جولیا سمجھ گئی کہ دوسرا بٹن دبانے سے براہ راست مدام روزی سے بات ہو جاتی ہوگی، اس لحاظ سے یہ فکسڈ فون کال تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور پھر واپس مڑ کر اسی کمرے میں آ گئی۔ سولیہ اس دوران شارلٹ کو راڈس میں جکڑ کر ہوش میں لا چکی تھی۔ شارلٹ کا ایک گال سوجا ہوا تھا اور سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سولیہ نے اس کے گال پر تھپڑ مار کر اسے ہوش دلایا ہے۔ جولیا کو معلوم تھا کہ ابھی سولیہ کو ناک اور منہ بند کر کے کسی کو ہوش میں لانے کی ٹریننگ نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ خصوصی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ بے ہوش شخص کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ شارلٹ کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات تھے۔ تم کیسے آزاد ہو سکتی ہو؟ اور یہ میری یہاں جکڑی ہوئی ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا باقی لڑکیوں کو تم نے ہلاک کر دیا ہے؟ شارلٹ نے جولیا کو دیکھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، نہ صرف تمہارے کنٹرول والے تہہ خانے میں موجود تمہاری ساتھی لڑکیاں ہلاک ہو چکی ہیں، بلکہ مشینری والے تہہ خانے میں موجود تمام لڑکیاں بھی، اور ساتھ ہی ہم نے وہاں موجود تمام مشینری بھی تباہ کر دی ہے۔ روز میری کی لاش بھی تم نے دیکھ لی ہوگی، جولیا نے سرد لہجے میں بات کرتے کہا۔ کیوں؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ کون ہو تم؟ شارلٹ نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تعارف تو پہلے ہو چکا، میرا نام جولیا ہے اور یہ میری دوست ساتھی گریٹی ہے۔ ہمیں روز میری یہ کہہ کر یہاں لائی کہ مدام روزی ہمیں انتہائی بھاری معاوضے پر سروس دے گی، لیکن اس نے تو ہمیں سیدھا گولی مارنے کا حکم دے دیا، اور ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے نہ صرف حرکت میں آنا پڑا بلکہ قتل عام بھی کرنا پڑا، اور اب تم دونوں کا بھی یہی حشر ہوگا، جولیا نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گاندے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ اس کے چہرے پر یہ خلق شفافیت اور پتھریلا پن ابھر آیا تھا۔ وہ حکم تو مدام روزی نے دیا تھا، تو تم پلیز سنو، شارلٹ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے جولیا نے مشین گن کا رخ شارلٹ کے ساتھ بندھی ہوئی میری کی طرف کی اور ٹریگر دبا دی۔ ٹرٹراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیوں کی بوچھاڑ میری پر پڑی اور اس کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کرناک چیخ سے تہہ خانہ گونج اٹھا تھا۔ اس کا جسم اسی طرح بندھی ہوئی حالت میں چند لمحے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جولیا اس دوران ٹریگر سے انگلی ہٹا چکی تھی، لیکن مشین گن کا رخ میری کی طرف ہی تھا اور جولیا کی توجہ بھی ادھر ہی تھی۔ جب میری ساکت ہو گئی تو جولیا نے مشین گن کا رخ شارلٹ کی طرف پھیر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود صفاکی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ نہیں، مت مارو مجھے مت مارو، تم جو کہو گی وہ میں کرنے کو تیار ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں واپس بھجوا دوں گی، شارلٹ نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں اور ہذیانی انداز میں چیختے کہا۔ اسے واقعی موت کا خوفناک چہرہ نظر آ گیا تھا، اور یہ چہرہ جب نظر آنے لگ جائے تو اچھے حوصلے والے بھی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شارلٹ کیا چیز تھی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ انتہائی حد تک خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس جزیرے پر حکومت مدام روزی کی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب تک مدام روزی نہ چاہے
ہم دونوں صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتی، تم اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہیں تو مرنا ہوگا۔ مدام روزی سے ہم خود ہی نپٹ لیں گے، جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں مدام روزی کو منا لوں گی، وہ میرے بغیر زیرو ہے، وہ میری بات مان لے گی، شارلٹ نے جلدی سے کہا۔ جب لیکن کس طرح، جبکہ ہم نے اس کی مشینری تباہ کر دی اور اس کی مسلح عورتیں بھی ہلاک کر دی، جولیا نے کہا۔ وہ تم فکر نہ کرو، میں اسے منا لوں گی، بس تم مجھے آزاد کر دو، پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں، شارلٹ نے ہچکچاتے کہا۔ پھر جولیا اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مدام روزی نے اس کی بات ماننے کے بجائے الٹا اسے گولی مار دینی ہے، اسی لیے شارلٹ نفسیاتی طور پر ہچکچا رہی ہے۔ یہ بات بھی اس نے صرف اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے کی ہے۔ شارلٹ، میں تمہیں نہ صرف زندگی بچانے کا آخری موقع دے رہی ہوں، بلکہ تمہیں یہ موقع بھی دے رہی ہوں کہ تم مدام روزی کی جگہ سنبھال سکو۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ جولیا نے کہا تو شارلٹ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، شارلٹ نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے میری سے معلوم ہو گیا ہے کہ تہہ خانے کی خفیہ الماری میں وہ اسپیشل فون موجود ہے جس سے تمہارا براہ راست مدام روزی سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ میں وہ فون لے آئی ہوں، تم نے اسے اس فون پر رابطہ کرنا ہے اور اس کے بعد کا کام تمہارا ہوگا کہ وہ اکیلی یہاں دوڑی چلی آئے۔ جو چیز چاہے اسے بتا دینا، جب وہ یہاں آ جائے گی تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اس کے بعد تم کنٹرول سنبھال لینا اور پھر تم ہمیں واپس بھجوا دینا۔ بعد میں تم اپنی حکومت کو یا پھر اپنے افسروں کو کوئی کہانی بتا دینا۔ اس طرح ہمیں یقین ہوگا کہ ہم صحیح سلامت یہاں سے نکل جائیں گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مدام روزی حد سے زیادہ ضدی عورت ہے۔ اس کی زندگی میں ہمارا صحیح سلامت اس موت کے جزیرے سے نکلنا ناممکن ہے، جولیا نے تفصیل بتاتے کہا تو شارلٹ کی آنکھوں میں یہ خلق چمک ابھر آئی تھی۔